السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر۔ ایک طرف صوبوں کی باز گشت ہے، صوبوں کو لے کر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، نئے انتظامی یونٹس پر بات ہو رہی ہے۔ دو بڑی پارٹیز تھوڑا بیک فٹ پر ہیں، ملے جلے رجحان ہیں۔ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ سندھ کو کسی صورت ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ایم کیو ایم کہتی ہے جی ہم سپریم کورٹ جائیں گے، نئے یونٹس بننے چاہیے، اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ جمہور ٹوٹنا چاہیے۔ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ جو اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور اختیارات کے ساتھ ساتھ جو فنڈز ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خیر یہ دونوں جماعتیں بہت لمبا عرصہ گورنر اور سی ایم شپ کے مزے بھی لیتی رہی ہیں اور ابھی بھی لے رہی ہیں، لیکن کیا واقعی میں اب نئے یونٹس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم نے گزشتہ روز بڑی ٹیکنیکل بات بھی کی، اور جو لوگ اس پر کروا رہے ہیں سیمینارز یا ڈائیلاگز وہ خود موجود تھے، انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی۔ لیکن چونکہ یہ سیاسی لوگوں کا معاملہ ہے تو ہم ذرا اس پر بات کریں گے اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا بات کرنی ہے جو حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو لے کر ایک نیا معاملہ سامنے آیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو لے کر ابھی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، تو انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے یہ درخواست رکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جی 18 اگست کے عبوری حکم کو دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دے رہے ہیں ہم۔ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون کہہ رہے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے کروا سکتے ہیں، تو پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ کیا معاملات ہوں گے، کیسے ہوں گے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا معائنہ کروانا ہے تو اس پہ اتنی مشکل کیوں پڑ رہی ہے گورنمنٹ کو، اور کیوں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے؟ کیا دو بڑی پارٹیز واقعی اس کا کچھ تھوڑا سا دباؤ محسوس کر رہی ہیں کہ ہاسپٹل تک اگر بانی پی ٹی آئی آئیں گے تو ان پہ دباؤ ہوگا؟ سیم ویسے ہی ہے جیسے آج سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں میاں نواز شریف جب باہر آئے تو پی ٹی آئی پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، عطا طارق صاحب اور طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی اسی معاملے میں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ذرا دیکھیں پی ٹی آئی کا وتیرہ، اور وہ خود شاید اس کے لیے مشکل کھڑی کریں۔ تو ان دونوں چیزوں پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن سیاسی لوگوں سے یہ بات ہوگی۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، اخوند دادا چٹان صاحب بہت سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ دونوں کا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہ کیوں ایک دم سے بحث چل نکلی، اور گورنمنٹ کو کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ درخواست دینی پڑ رہی ہے پیمز منتقل کریں یا پھر شفا منتقل کریں؟ بہرحال تو درخواست کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ اسلام دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہوگی پاکستان میں؟ ہرگز نہیں ہے ایسے۔ اور آپ جب ایک حکومت آپ جیل میں ہیں تو اگر آپ نے کوئی علاج معالجے کے لیے پہلے بھی یہ گئے ہیں مختلف سرکاری ہسپتالوں میں، ان کا علاج ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہی واپس جیل لائے گئے ہیں، تو ان کا مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کس طرح سے ان کو اجازت مل گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ سب قیدیوں کو اس طرح کی سہولیات مل سکتی ہیں؟ کیا ہم ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے اور سیکیورٹی کے بھی خدشات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو اس طرح سے پھر اس رسائی نہیں ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بالکل ایک جائز بات ہے جس کو اب ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، کہ یہ اگر علاج کروانا ہے، کیونکہ سارے جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بہترین ہاسپٹل ہیں، بہترین ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، اور جو ڈاکٹرز کا بورڈ ہے اس میں بھی ہمارے ایک سے ایک جو ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے۔ تو ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑ رہا ہے؟ یہ ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا جب ان کو سو کال ٹانگ پہ گولی لگی تھی۔ تو یہ میڈیکو لیگل قانون آپ کا کہتا ہے کہ آپ کو سرکاری ہسپتال سے کروانا لازمی ہوتا ہے، تو انہوں نے دوڑ لگائی اور جا کے شوکت خانم میں جا کے اپنا میڈیکو لیگل کرایا، جو کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے قانون کو اور ضابطے کو فالو نہیں کیا۔ اب بھی یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر یا تو پھر سب کے لیے قوانین بدل دیں، سب کو اجازت دے دیں، اور اگر سب کو نہیں ہے اجازت تو پھر یہ اس طرح سے ایکسیپشن جو ہے وہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ پھر تو پھر کوئی قانونی ضابطہ تو اس کو تو فالو نہیں کیا جا رہا نا۔
اچھا اخندزادہ صاحب ذرا بتائیں کیا سمجھتی ہے پیپلز پارٹی بھی ایسا ہی سمجھتی ہے جیسا پاکستان مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ سمجھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم تو اس طرح نہیں سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک قیدی کو اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس طرح بھی کبھی نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قیدی ملک سے باہر چلا گیا ہے اور وہاں پہ علاج ہوا ہے، لیکن اس ملک میں اس طرح ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہے نہ یہ ایک حکومت کی ختم کرنے کی بس کی بات ہے، نہ ایک شخصیت کی ہے، نہ ایک ادارے کے ہے. ہم اس ملک کے اندرونی جو مسائل ہے اس پہ تب قابو پا سکتے ہیں جب ہم سارے مل کے اور اس پہ قابو پائے. کم از کم ملک کے جو مسائل ہے اس پہ ہم اتفاق اور اتحاد کریں، اور یہ جو سیاسی انتقام ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرے. اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. لیکن ہم نے جب انتقام کا سیاست کو دفن کر دیا اور مفاہمت کا سیاست شروع کیا تو ہم نے سوات پہ بھی دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں بھی دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، اور ہم نے ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو انتقام کی سیاست ہے اس کو ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. ہم کو ایک اس طرح کا ادارہ بنانا چاہیے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکے. اس کا استعمال ایسا نہیں ہو جیسا ماضی میں نیب کے ادارے کا استعمال ہوا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ احتساب تو نہیں ہے، یہ تو انتقام ہو رہا ہے. کیونکہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس پہ تو جہانگیر ترین پہ بھی الزامات تھے، اس پہ محمود خان پہ بھی الزامات تھے، اس پہ بزدار پہ بھی الزامات تھے، اس پہ فواد چودھری پہ بھی الزامات تھے. لیکن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، پی ٹی آئی سے چلے گئے، اس کے خلاف نہ وارنٹ ہے، نہ کسی کو گرفتار کر دیا گیا، نہ کسی سے احتساب لیا گیا. تو ظاہری بات ہے اگر باہر دوسرے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک یا دو یا تین یا چار بندوں کو آپ نے پکڑ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اور سیاسی انتقام کا اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا. بیرونی محاذوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت سارے کامیابیاں عطا کی. انڈیا کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہو گئی، یا ایران امریکن وار میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، یا ابھی جو سپریقی معاہدہ ہوا، اس پہ پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی. لیکن تب تک ہم اندرونی مسائل، جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا امن و امان کا ہے، دوسرا مسئلہ ہمارا معیشت کا ہے، یہ اس پہ ہم تب تک کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جس کے لیے ہم سارے متفق نہیں ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو علاج کا بھی موقع دیا جائے اور ان کے پھر ٹرائل کیا جائے. اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ، پھر دوسرے لوگوں کو بھی پکڑے. پھر صرف ایک عمران خان کو کیوں پکڑائے؟ پھر جہانگیر ترین کو بھی پکڑے، پھر محمود خان کو بھی پکڑے، پھر بزدار کو بھی پکڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام اس ملک کے بہتری میں نہیں ہے، اور ہم تو مفاہمت ٹھیک ہو والے گیا، لوگ یہ ہیں. چلے اچھی بات ہے کہ سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے، لیکن سیاسی انتقام سے ہٹ کر یہاں پر تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہیں. میں ذرا اس طرف بھی جاؤں گا. ندیم قریشی صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہمارے بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور ساتھ صاحب اگر کوئی شخص 3 سال سے قید ہو، سابق وزیر اعظم پاکستان ہو، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہوں، اور حالات یہ ہوں کہ نہ ان کے کیس لگے، نہ ان تک ان کے وکلا کی ایکسیس ہو، نہ ان کی فیملی کی ایکسیس ہو، اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر وہ لیگل فورم جہاں کوئی اپلیکینٹ جا سکتا ہے، جہاں کوئی مدعی جا سکتا ہے، آپ وہاں گئے. آپ نے دیکھا اڈیالہ جیل کا سپرینٹ تو ہماری ڈومین میں نہیں ہے، وہ تو ہمارے انڈر نہیں ہے. انہوں نے جو رپورٹ کی، ایک صحت مند شخص، اعصابی طور پہ مضبوط شخص، جن کے حوالے سے حکومتی ترجمان فرماتے تھے کہ جن کو جم کا سامان پرووائڈ کیا گیا ہے، وہ دیسی مرغی کھا رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں فلاں. ان کی کیا رپورٹس آئی ہیں؟ مطلب سپریم کورٹ کے معزز جج کو یہ کہنا پڑ گیا کہ طبی طور پہ تو ان کا ہر آرگن ڈیفیکٹ ہوا ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں جب 2 بار خان صاحب کو آنکھ کے علاج کے لیے باہر لایا گیا تو کیا عام ارمانے تھا کہ ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس نہیں دی گئی؟ اب اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے گراؤنڈ پر تو میں حیران ہوں آج کے ان حکومتی ترجمانوں کو. یہ مطلب انسانی حوالے سے بھی اخلاقی حوالے سے بھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس وقت ٹویٹ کر کے دعائیہ کلمات ادا کیے تھے نواز شریف صاحب کے لیے, اور وہ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت وزیر صحت تھی, ان پہ بڑا پریشر تھا, میڈیا بھی کوشچن کرتا تھا, ہماری جماعت میں بھی بڑی مختلف آرا تھی اس پہ, انہوں نے سٹینڈ لیا, نواز شریف صاحب کے لیے پورا ماحول تیار کیا, ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملی, وہ علاج کے لیے گئے اور پھر جو کچھ انہوں نے وہاں کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا. آج ایک شخص جس کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو گئی ہے, ان کا بلڈ پریشر انسٹیبل ہے, ان کو دیگر ایشوز ہیں, ان کو مینٹل سٹریس ہے, قید تنہائی میں ہے وہ 7 مہینے سے, ان کے لیے سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ کر دیا کہ اتنے مقبول معروف لوگ حکمران جو کہتے تھے کل تک تو یہ کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہے, تحریک انصاف تو ختم ہو گئی ہے, تحریک انصاف کی تو پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے, یہ ایک شخص کے ایک بے گناہ قیدی کے صرف جیل سے علاج کے لیے اسپتال منتقلی پر یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں. مجھے ایک بات ان کو بتائیے سمجھ نہیں آ رہی. ندیم صاحب, ایک چیز میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کروں, پھر میں ذرا آگے بھی بڑھوں گا, باقی دوستوں سے بات کروں گا. سپریم کورٹ نے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے, پہلے تو فیصلے نہیں مانتے تھے کہ جانا ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کی تو بات ہی نہیں سننی, اب جا رہے ہیں, عدالتوں سے انصاف بھی مل رہا ہے, ہمیشہ انہی عدالتوں کو لتاڑا جاتا تھا, وہیں سے انصاف مل رہا ہے, عدالت نے سٹینڈ لیا اور کہا جی بھیجیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو سیاست نہ کرنے کی بات سپریم کورٹ نے بڑی واضح کہی ہے, آپ ذرا سوشل میڈیا اگر دیکھ رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, تو یہ چیزیں تو پھر نقصان پہنچائیں گی, منع کیا ہے سپریم کورٹ نے, پھر سیاست ہو رہی ہے, تو دروازے بتائے جا رہے ہیں اس ہاسپٹل کے, کہاں سیکیورٹی ہوگی, بتائیے, یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں خود میں. یہ بتائیں یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ہم کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے افریدی صاحب نے سہیل افریدی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور سختی سے کہا, اب ہمیں مجھے بطور رکن اسمبلی کل ٹیوزڈے کو ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا تھا, ہمیں لیڈر آف اپوزیشن نے کال کر کے کہا کہ جی اب وہ پروگرام کینسل ہو گیا, کسی نے نہیں آنا. آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا ہر شخص جتنی بھی رات سے گفتگو کر رہا ہے بڑے محتاط انداز میں کر رہا ہے, اس کو چیک کر لیں یہ کون سے لوگ ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں اس ماحول کو یہاں تک پہنچانے میں کچھ اندیکھے ہاتھوں کا بڑا رول ہے. وہ اندیکھے ہاتھ وہی ہے جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں چلا رہے, تو اس پہ یہ تو گورنمنٹ ہے, یہ بتائیں یہ کس کے پاس ہے. اور سوشل میڈیا کی باتوں پر اگر ہم نے جانا ہے تو جو ہم نے وہاں ایفیڈیوٹ دیا ہے, اب خان صاحب کی بہن کل ملاقات کر کے آئی ہے نورین خان صاحب, بتائیں انہوں نے کوئی ایک ورڈ کہا خان صاحب کا, کوئی انہوں نے کوئی چیز بتائی, کوئی انہوں نے حالات بتائے. وہ آبدیدہ تھی لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پہ خوشی اور مسرت تھی. میں اب بھی ارسلان صاحب ایک گزارش کر دوں گا, ابھی میرے بھائی اخوندزادہ چٹران صاحب فرما رہے تھے, بالکل اب یہ جتنے مسائل کا انبار اس ملک میں لگا دیا گیا ہے پچھلے 4 سال میں, یہ ایک ایسا ملک جو معاشی طور سر پہ کسی ایک اسٹیبل پہ ہونے مت جا رہا ڈالیے تھا. گا, اس کی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, میں انہی کی بات کوٹ کروں گا, ذرا سی بھی بات یہاں نہیں کروں گا, آپ سب نے وہ سن رکھی ہے تو میں وہ کروں گا. پہلے ذرا عظمیٰ صاحبہ اس پہ کوئی ذرا آپ کا کامنٹ. جی بتائیں. یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں کہ اتنے سارے جی مسائل اور یہ ساری چیزیں اور بڑے لمبے عرصے سے گورنمنٹ کروا سکتی تھی, یہ کام پہلے بھی نہیں کیا گورنمنٹ نے, تو کیا گورنمنٹ سمجھتی ہے اب بھی یہ کام, اگر جیسے گورنمنٹ ایک درخواست لے کر گئی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, ذرا ڈیفرنٹ مینر میں بھی ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے, شفا نہ صحیح کوئی اور ہاسپٹل صحیح. ارسلان دیکھیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہم گھبرا گئے ہیں. ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے. ہماری حکومت بہت سٹیبل ہے اور اس وقت جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں وہ اسی لیے ملی ہیں کیونکہ ہماری حکومت اور ہمارے ادارے سب اکٹھے کھڑے ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو کسی کو جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ان کو خوفزدہ اگر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے آپ سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ شتر بے مہار قسم کی پارٹی ہے. ان کو کنٹرول ایک تو ویسے ہی کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ جتنی یہ
آپے سے باہر ہوں یا جتنا یہ گالی گلوچ کریں, جتنا یہ پگڑیاں اچھالیں, تو ان کو شاباشی بہت زیادہ ملتی ہے, تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو انہوں نے ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ چیز کنٹرول ہوگی, کیونکہ اگر آپ پڑھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ, وہ تو بڑی سخت ہے کہ آپ بالکل نہ صحت کے متعلق کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی اس طرح کی انتشار پھیلا سکتے ہیں, نہ کوئی آپ اس کو سیاست کر سکتے ہیں صحت کے اوپر. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کریں گے. یہ کہنے کو سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے کبھی صحت پہ سیاست نہیں کی. جس طرح سے بانی صاحب نے انٹرنیشنلی جا کے مذاق اڑائے میاں محمد نواز شریف کی بیماری کے, اور ہر وقت جناب میں اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہم لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ہم جو ہیں ہم دعا گواہ ہیں کہ بھئی اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, ان کو تو ویسے بھی 5 ڈاکٹرز ڈیلی دیکھتے تھے, ان کو حکومت نے ہر طریقے کی فیسلٹی دی ہوئی تھی. اب اگر سپریم کورٹ نے اگر ایک آرڈر دیا ہے تو وہ بھی ہم بالکل من و من اس کو ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر ہسپتال میں جا کے علاج کرانا ہے, اینجیوگرافی کوئی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے, تو کسی سرکاری ہسپتال, اب پہ اتنے پکس, اتنا زبردست ہمارا ہسپتال ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. میں صرف سلمان اکرم راجہ والی بات بھی کوٹ کروں گا. انہوں نے جو کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو نااہل کروانا, ورڈ انہوں نے کروانا کہا, کرنا نہیں کہا. کروانا انہوں نے کہا جی یہ غلطی تھی, اس کو سدھارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ تو شروعات وہیں سے ہوئی تھی سارا کچھ. اس سے پہلے کہ میں یہ بات لے کر ندیم صاحب کے پاس جاؤں, پہلے ذرا اس پر بھی بات ضروری ہے. اخوندزادہ چٹھان صاحب, سر یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سندھ کو ہم نہیں تقسیم ہونے دیں گے, تو باقی صوبوں میں تو وہ چاہتی ہے کہ صوبہ بن جائے, جنوبی پنجاب بھی بن جائے اور بھی صوبے بن جائیں, تو سندھ میں کیوں نہیں؟ دیکھیے جی, ہم صوبوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر صوبے بننے ہیں تو آئین کے مطابق اس کو بنائے. اگر ایم چاہتے ہیں کہ سندھ میں دوسرا صوبہ بنے, وہ قرارداد اسمبلی میں لائے, 2/3 میجارٹی سے پاس کرے اور صوبے کو بنائے. لیکن یہ جو صوبوں کا بحث ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا حاصل بحث ہے. جس طرح کے نہروں کا بحث تھا, جس طرح کے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا, اس سے قوم تقسیم ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے جو موجودہ حالات ہے, ہمارے ملک کی جو اندرونی مسائل ہے, جو امن و امان کے ہے, جو اقتصاد کے ہے, اس ٹائم پہ جو ضروری یہ ہے کہ ہم قوم کو متحد کریں. اسی طرح اقدامات نہیں کریں جس سے ہم قوم کو مزید منتشر کریں. میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ اگر اس پہ ہم سارے متفق بھی ہو جائے, پیپلز پارٹی بھی متفق ہو جائے, مسلم لیگ نون بھی متفق ہو جائے, دوسری جو پارٹی ہے وہ بھی متفق ہو جائے. سر بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ چھوٹے یونٹس ہوں تو کوئی اعتراض نہیں, کیا اس پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, آئین کے مطابق جو بھی کام ہو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ آئین تو ہم نے بنایا ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین بنایا ہے. اگر آئین کے مطابق کوئی کام ہو تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے حالات ہیں, ہمارے اقتصاد بھی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم صوبے بنائے. 2018 میں ہمارا مرجر ہوا ہے پھاٹا کا کیپ کے ساتھ. ابھی تک ہمارے ایک قبائلی علاقے میں جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے, پولیس کمپلیکس نہیں ہے, دوسرے جو وعدے کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو اگر آپ 7 ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزیں نہیں کر سکتے تو آپ 33-34 صوبے کیسے بنائیں گے؟ 33-34 وزیر اعلیٰ ہاؤس, 33-34 گورنر ہاؤس, پھر ان کے لیے ہیلی کاپٹر, پھر ان کے لیے جہاز, 33-34 آئی جی ہاؤس اور چیف سیکرٹری ہاؤس. ہمارا معیشت بھی اس چیز کا اجازت نہیں سر میں دیتا آپ ہے. کی بات سے اگری ہوں, تو پھر یہ جنوبی پنجاب میں کیسے معیشت اجازت دے رہی تھی؟ اخوندزادہ صاحب, جنوبی پنجاب میں معیشت اجازت کیسے دے رہی ہے؟ اگر یہ باقی جگہ پہ اجازت نہیں دے رہی, جنوبی پنجاب کے تو بڑا ویلکم بھی کیا گیا اور شروع سے نعرہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم تو ان کا ساتھ بھی دیں گے, تو کیوں نہیں؟ اور ناصر حسین صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بننے نہیں دیں گے سندھ میں, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تقسیم نہیں ہے. جنوبی پنجاب کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب نے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس کیے پنجابی اسمبلی نے کہ ہمارا دوسرا صوبہ بننا چاہیے. سندھ میں 3-4 بار قرارداد پاس ہوا ہے کہ ہمیں دوسرے صوبے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم مخالفت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حال اس کا یہ ہے کہ ہم بلدیاتی نظام کو رائج کریں اور اس کو اختیارات دے دیں تاکہ نچلے تک اختیارات جو ہے وہ منتقل ہوں.
اور بلدیاتی سسٹم صوبہ کے علاوہ کسی صوبے میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں تو پہلے ان جگہوں پہ بنائے جہاں پہ قرارداد آلریڈی پاس ہوئی ہیں. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ ان صوبوں میں کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو باقی صوبے خود بخود مطالبہ کر دیں گے کہ ہماری بھی صوبے بنائے تاکہ ہماری صوبے میں بھی شہد اور دودھ کی جو نہریں ہیں وہ بہ جائیں. ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ کیوں اتنا بیک فٹ پہ؟ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، جبکہ ہم نے ایک بڑا ڈائیلاگ دیکھا ہے، پالیسی ڈائیلاگ ہوا ہے اس پہ، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سارے وہاں موجود تھے. وہ انتظامی یونٹ سے زیادہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس پر بات کر رہے تھے. تو یہ تو آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں ہے شروع سے، تو بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک کرنا تھا. ارسلان، مجھے تو پیپلز پارٹی کی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جو ہے وہ منطق ہے. سندھ میں ان کو کوئی نہیں چاہیے صوبہ، لیکن پنجاب میں ان کو چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ سیٹیں ہیں جنوبی پنجاب میں. تو وہ میرے خیال میں اپنے خواب و خیال میں یہی سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم اپنی حکومت بنا لیں گے تو ادھر صوبہ ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ہوگی تو یہ چیز سب سے پہلے تو صوبوں سے ہی شروع ہوتی ہے. صوبے جب اگر سمجھیں کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہتری آ سکتی ہے، لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ایک آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، ان کو اتنے لمبے فاصلے نہیں طے کرنے پڑیں گے اپنے کاموں کے لیے. تو آلریڈی ایک ساؤتھ پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی بھی ہے، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہے، سیکریٹریٹ بھی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے زیر بحث ایک چیز آئی ہوئی ہے، اور یہ آج کی کوئی زیر بحث نہیں ہے. یہ صوبوں کا جو ایک معاملہ ہے یہ تو کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ اس کی ایک خاص طریقہ کار سے اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہو اور سارے اگری کریں اس میں، تو پھر آپ امینڈمنٹ یہ اس کی لا سکتے ہیں. بالکل اس صحیح کے ہے. علاوہ آرٹیکل 239 میں 2/3 اکثریت سے ترمیم ہو سکتی ہے. جی آرٹیکل 239 میں 2/3 اکثریت سے ترمیم کی جا سکتی ہے. جی آئین یہ کہتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں 2/3 سے ہی کی جا سکتی ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو. اور اگر 2/3 ہو جاتی ہے اور اگری کر جاتے ہیں 2/3 میجورٹی، تو پھر یہ ہو جائے گی ترمیم. اور اگر نہیں ہے اتنی 2/3 تو پھر معاملہ جو ہے وہ لٹک جائے گا. تو یہ تو دیکھیں پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے، سینٹ کا اجلاس، صوبوں کے ہمارے بھی اجلاس، اس میں کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیا ڈسکشن ہوتی ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ تو آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا. رانا ثناء اللہ کی آپ کو کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں تو کوئی انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے. تو جب ہوگی تو پھر اس کے متعلق جو ہے وہ سب آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے ہم انفارم کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور پاسبلی ہم بھی کر دیں انفارم، یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں عظمیٰ صاحبہ، یہ وائس ورسا ہے. اچھا ندیم صاحب، سر مجھے آپ سے جاننا ہے، سر آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے وہ ابھی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی غلط تھا، اس کا ازالہ سب سے پہلے ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں سے معاملہ خرابی شروع ہوئی تھی اور انہوں نے کہا انہیں کروایا گیا نااہل. اب بتائیں سر، تو ہے اس کا ازالہ ضروری؟ میں گزارش کر دوں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی ہے، تمام کے ووٹ ہے. اچھا ندیم قریشی صاحب، میرا خیال ہے کہ راستے میں تو ان کی کافی ڈسٹارشن تھی، بات پوری ہو نہیں پائی، لیکن وہ جو بات کر رہے تھے اس کا جو مجھے سمجھ آیا ان کے مطابق یہ ہے کہ جہاں بھی خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ جہاں بھی خرابی جو ہے نا وہ اگلی آنے والی خرابیوں کا باعث ہے، اس کی جڑ بنتی ہے. عظمیٰ صاحبہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، سلمان اکرم راجہ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ تو خود پی ٹی آئی میں بھی نہیں، تو سلمان اکرم راجہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر خرابی تھی، وہاں سے یہ معاملہ شروع، اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہا کہ وہ نااہل ہوئے، انہوں نے ورڈ بھی یہ یوز کیا کہ ان کو نااہل کروانا ایک بہت بڑا جرم ہو گیا. دیکھیں جی، سلمان اکرم راجہ کی پہلے تو جو سیاسی بصیرت ہے وہ ویسے بھی کویسچنیبل ہے. وہ اچھے خاصے قانون کے لائر تھے، اور وہ کیس لڑتے لڑتے وہ سیاست میں آ گئے ہیں. ان کی کوئی بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ
وہ تو بالکل ہی ان کو گھاس نہیں ڈالتی ہے، تو وہ جو مرضی بولتے رہے ان کی بات کو میں تو اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی ہوں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی والے خود نہیں کوئی اہمیت دیتے ہیں تو ہم کیا ان کو کی بات کو اہمیت دیں۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بانی کے متعلق انہوں نے کی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے کہا جی 2018 میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اور انہوں نے یہ کہا انہیں کروانا، نااہل کروانا یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ مجھے آپ کے اب پتہ چل رہا ہے آپ کے ذریعے، یہ مجھے پہلے نہیں اسٹیٹمنٹ میں نے میں دیکھی آپ کے ساتھ نہ شیئر کر دوں گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہاں اگر آپ شیئر کر دیں، یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ نواز شریف کے اوپر اب اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر تو انہوں نے ایسی بات کی ہے تو پھر تو بڑی مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک بیلنسڈ طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بانی صاحب کو این آر او مل جائے گا اگر وہ پچھلے جو سارے غلط فیصلے ہیں ان کو اجاگر کریں گے۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے واہ ویلا نہیں مچایا تھا، رونا پیٹنا نہیں ڈالا تھا، ان کو باعزت طور پہ بری کیا عدالتوں نے، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا، اور جو ان کے خلاف بوگس کیسز تھے یہ پیناما کے اور اس طرح سے، وہ سب جو تھے وہ خارج ہو گئے، اور وہ اسی لیے ہوئے کیونکہ ان میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، کوئی دم خم نہیں تھا۔ اب ٹھیک ہے، یہ ہے چلیں کہ مجھے بس ان کو آپ بھی چاہیے کہ جی یہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ عدالتوں سے جا کے ریلیف لیں۔ عدالتیں نے پہلے بھی ان کو ریلیف دیا ہے، اب اگر اپنے آپ کو یہ کیس کوئی صحیح طرح سے اگر لڑنا چاہتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ کو ٹھیک ہے، چاہیے کہ جا کے عدالتوں سے جا کے ریلیف وہ لے، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ نے ٹھیک اس کے ندیم صاحب سے پلیز بات رہ گئی تھی بیچ میں، کوئی ڈسٹارشن ہو گئی تھی، کائنڈلی آپ کا جواب۔ دیکھیں میں آپ گزارش کر دوں، آپ نے کوشچن یہ کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے نواز شریف صاحب کی اس وقت کی نااہلی کے حوالے سے کوئی بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بہتر جواب سلمان اکرم راجہ صاحب خود دے سکتے ہیں۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری حکومت کو اگر وہ جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہو، اس کو ہر صورت اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ جیسے اسمبلیز مدت پوری کر رہی ہیں، جس روز اس ملک میں کسی پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری کر لی عوام کے منتخب ووٹوں کے ذریعے آئے ہوئے پرائم منسٹر نے، تو یہ جمہوریت ہماری کسی نہ کسی سائڈ پر چلی جائے گی، پازیٹیو سائڈ پر۔ نواز شریف صاحب کا ایک اسپیسیفک کیس ہے۔ نواز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس خود یہ کہا کہ جی میں پاناما کیسز میں کمیشن بناتا ہوں، اور وہ کمیشن بنا جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ طے ہوا، اس میں یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف صاحب کی پاناما میں پراپرٹیز تھیں۔ وہ کیس کوئی تحریک انصاف نے، یا اس وقت نواز شریف صاحب کی خود گورنمنٹ تھی، تحریک انصاف تو اپوزیشن میں تھی، تو تحریک انصاف اس کیس کو نہیں لے کر آئی تھی، وہ پوری دنیا میں ایک فلیش آیا تھا، اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ججز آج بھی زندہ حیات موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیوں کہاں گئی ہے پی ایم ایل این کی وہ جو لیگل ٹیم ہے، وہ آئیں بجائے ٹی وی پر اسٹیٹمنٹ دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لاسٹلی بالکل اخوندزادہ صاحب سر ایک چھوٹی سی چیز، کیا یہ راستہ رکنا چاہیے؟ نااہلی ایک کی کروا دیں، دوسرے کی کروا دیں، کبھی تیسرے کی کروا دیں؟ آپ نہیں سمجھتے اب سیاسی جماعتوں کو خود سوچنا ہوگا؟ نئے صوبوں کی بات اب نوجوان کرنے لگ گئے ہیں، تو اختیارات تو نچلی سطح تک گئے نہیں، اوپر سے یہ بار بار وزرائے اعظم کی تبدیلیاں۔ دیکھیے جی، پاکستان کے سیاستدانوں کو تین کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ہم مل بیٹھ کے اور اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ دوسرا، ہمیں ایک اس طرح کا ادارہ بنانا چاہیے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ کسی نے جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حکومت میں ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جرنیل ہو، آرمی چیف ہو، وہ بچ نہ سکے۔ اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو نیب کی طرح جس طرح کا سیاسی انتقام کا بنایا جاتا تھا اس طرح سیاسی انتقام کا نہیں بنائے۔ تیسرا یہ کہ سیاست میں ہم مداخلت کا راستہ روک لیں۔
اگر یہ 3 کام ہم نے کر دیا تو ہم سیاست کو بھی صاف کر سکتے ہیں. ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دی ہیں، دریا ہے، ایگریکلچر ہے، منرل ہے، مائن ہے، دنیا کے 5 خوبیوں میں سے 4 ہمارے ملک میں ہیں، اس طریقے سے جغرافیائی لحاظ سے، تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، 3 پوائنٹ آپ کے آ گئے. چونکہ وقت کم تھا، میں چاہوں گا اس کو ہم کسی اور پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. بہت شکریہ اخوندزادہ صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بہت شکریہ. اخوندزادہ چٹان صاحب کا بہت شکریہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بہت شکریہ. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ رہے، ان کا بھی بہت شکریہ. ابھی جو بات ہم نے سٹارٹنگ میں کی تھی، گورنمنٹ کی یہ درخواست کن لیگل پوائنٹس پہ ہے اور اس کی لیگیلٹی اور باقی چیزیں، قانونی معاملات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر کریں گے بات. ایک بریک کے بعد ماہر قانون عمران فیروز ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا بات کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. ایک درخواست دائر کر دی ہے نظر ثانی کی، اور کیوں کی گئی اور اس کی ریزن کیا ہے. بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے، لیکن اب یہ ضروری ہے کہ ذرا اس کا قانونی پہلو جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے ہوں گے، اس قسم کی ہجان انگیزی پیدا کر دی گئی، عجیب و غریب قسم کی. یہ دروازے ہیں، یہ ایسے ہے، وہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، اور یہ سارا سوشل میڈیا پی ٹی آئی اکاؤنٹس کا اپنا کیا جا رہا ہے. وہاں کی اپنی لیڈرشپ شاید بیک فٹ پر ہو اس وقت، اور ملاقات کے بعد وہ خاموشی سے واپس بھی چلی گئی فیملی، اس نے کوئی بات بھی نہیں کی. لیکن یہاں پر یہ معاملہ رکا نہیں ہے. اچھا، یہ درخواست دائر اگر کی جا رہی ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے، ممکنہ کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، قانونی پہلو کیا ہے. میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم بھی صادر کیا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن کیا ہاسپٹل تبدیل ہو جائے گا یا معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اسی پر ہم ذرا بات کریں گے. ماہر قانون عمران فیروز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عمران فیروز صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، 18 اگست عبوری حکم کو دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دے رہی ہے گورنمنٹ، جو موقف اختیار کر رہی ہے اپنی درخواست میں، کیسے دیکھا جائے اس کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے یا ایسی کوئی بار موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کسی مریض کو، اب دیکھیے، جو آپ کی لائف اور لبرٹی ہوتی ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور یہ عدالتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انہوں نے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کے بارے میں عدالت کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں کروایا جا سکتا، اور اس کا علاج جو ہے کروانے کے لیے پاکستان کے اندر کسی بہترین ہسپتال میں لے جانا ضروری ہے یا پاکستان سے باہر اس کا علاج ممکن ہے. تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ میاں صاحب کے کیس میں ان کو بیل گرانٹ کی گئی تھی اور ان کو علاج کی پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ یو کے جا سکتے ہیں اور اپنا علاج وہاں سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کو یہ مناسب لگا کہ کیونکہ ان کی پریویس تمام ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یو کے سے چل رہی ہے، تو عدالت کو یہ مناسب لگا کہ ان کی جو ریمیننگ ٹریٹمنٹ ہے یا ان کو جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس میں ان کو یو کے سے ٹریٹ کیا جانا ضروری ہے، تو ان کو پرمیشن دے دی گئی. تو اسی کو ہم فالو کر لیں یا ادروائز دیکھ لیں کہ کہیں پہ کسی قانون میں کوئی قدغن موجود ہے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور سرکاری اسپتال میں ہی بھیجا جانا چاہیے، تو ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے. تو وہ جو ریویو فائل کیا گیا ہے پرائمرلی اس گراؤنڈ پہ فائل کیا گیا ہے کہ ان کو جو شفا ہاسپٹل میں، جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس میں ایڈمٹ کیا جانا جو ہے وہ غیر قانونی somehow I don't know how they had declared it illegal, بٹ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. تو اب قانونی بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی سبسٹنس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ریویو ہونے کا کوئی چانس ہے. تو ہمارے پاس جو ریویو کا اختیار ہے وہ آرٹیکل 188 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اویلیبل ہے، کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے کسی بھی فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ جن پہ ریویو کیا جا سکتا ہے. ریویو جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ سا سکوپ ہے اس کا، اور بڑی وہ ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے کہ وہ صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جب کورٹ نے کوئی گلیئرنگ ایرر آف لا کمٹ کیا ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نیگلیکٹ کی ہے جو کہ کنسیڈر کی جانی ضروری تھی، یا ادروائز اس نے اپنی جورسڈکشن سے کچھ ایکسیڈ کر کے کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے، تو اس صورت میں ریویو ہوتا ہے. یہ جو کرنٹ آرڈر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں، میری اپنی ناقص رائے میں، کہ اس میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ آپ کورٹ کو کنونس کر پائیں گے کہ انہوں نے کوئی انلیگلٹی کی ہے، کوئی مس ریڈنگ آف ایویڈنس کی ہے، یا کوئی جورسڈکشن سے انہوں نے تجاوز کیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیونکہ ریویو ایک ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ ریویو وہی کورٹ سنتی ہے جس نے ارلیئر آرڈر پاس کیا ہوتا ہے.
تو اگر تو اس کورٹ نے ہی یہ آرڈر پاس کیا ہے تو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹ نے تمام چیزیں کنسیڈر کر کے یہ آرڈر پاس کیا ہے. تو ریویو میں بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہے اور دیر آر لائک 10% چانسز کہ ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ اس ریویو میں کوئی زیادہ جان ہے یا یہ آرڈر جو ہے وہ ریوائز ہونے کا کوئی خدشہ ہے. اچھا یہ بتائیے اس وقت اگر گورنمنٹ یہ استدعا کر رہی ہے، یہ درخواست کر رہی ہے، تو کیا اتنی ٹھوس بنیادوں پر سیکیورٹی معاملات کو لے کر اور یہ دیگر معاملات کو لے کر عدالت اس پہ نظر ثانی کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو کس پیراہے میں کرے گی؟ کچھ سیکشنز قوانین آپ نے بھی بتا دیے. کیا کچھ چیز ایسی تو نہیں ہے جس میں گورنمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہر جماعت نے اپنی سیاسی فیس سیونگ کرنی ہوتی ہے، سو دا لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس جو حکومت وقت ہے انہوں نے بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے. تو اس فیس سیونگ کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریویو فائل کیا گیا ہے. باقی اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں تو آپ اسلام آباد کے ہاسپٹل سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں. آپ پمز ہاسپٹل کی بات کر لیں، پولی کلینک ہاسپٹل کی بات کر لیں، وہاں کی سیکیورٹی کے حالات آپ کو پتہ ہیں، وہاں ادروائز جو ٹریٹمنٹ کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہاں کس قدر رش ہے اور کس مشکل سے جو وہاں کی اویلیبل فیکلٹی ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. تو سیکیورٹی خدشات تو ایسا نہیں ہیں. دیکھیں جہاں بھی عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا وہاں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی گارڈ جو ہے وہ لگائے جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو شفا میں شفٹ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ جو سیم سیکیورٹی ارینجمنٹس جو کسی اور ہاسپٹل میں کرنے ہیں وہ یہاں بھی کیے جا سکتے ہیں. تو سیکیورٹی کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ریویو جو ہے وہ الاؤ کروایا جا سکے. دوسری بات کہ قانونی طور پہ کیا کوئی ایسی گنجائش موجود ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قانونی طور پر بھی ریویو کے صرف 3 گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ ایویڈنس مس ریڈ ہوئی ہے، کوئی ایرر آف لا کورٹ نے کمٹ کیا ہے، یا جورسڈکشن سے انہوں نے تجاوز کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بھی کیونکہ پرائم افسائی ابھی اویلیبل نہیں ہے سچ، تو میرا نہیں خیال کہ اس ریویو میں کوئی ایسی جان موجود ہے یا کوئی ایسی بات کورٹ کو بتائی جا سکتی ہے جس پہ ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ کا آرڈر انلیگل ہے، آپ کا آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن ہے. تو ریویو میں زیادہ جان نہیں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ریویو ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا. اوکے. اچھا دوسری طرف سپریم کورٹ نے، معزز عدالت نے بڑا واضح احکامات صادر کیے تھے کہ علاج تو ہوگا لیکن ساتھ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، باقی جگہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ کورٹ کو بھی ادروائز میں یہ انڈیپینڈنٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس جو ہیں ان کے آرڈرز پہ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ٹویٹس، کوئی سوشل میڈیا کمپین، کسی اخباری رپورٹر کی کوئی رپورٹ یا کسی اخبار کا کوئی تراشا یا فار دیٹ میٹر میڈیا پہ چلنے والی کوئی رپورٹ اثر انداز نہیں کرنی چاہیے. جسٹس شوڈ بی بیونڈ آل دیٹ. جسٹس جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے اور ہوتی نظر بھی آنی چاہیے. تو اس پہ اگر اس طرح کے فیکٹرز اگر اس کو اثر انداز کر پائیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایفیکٹو جسٹس سسٹم ہے. تو نہ ہی ججز اس قسم کی چیزوں کا انفلوئنس لیتے ہیں اور نہ ہی ان کو لینا چاہیے. سم ہاؤ وہ جو پارٹی ہے اس کو میرا خیال یہ ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو ایک کمپین لانچ کی گئی ہے پرو دس آرڈر اینڈ اگینسٹ دس آرڈر، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اگر کورٹس نے آپ کے حق میں ایک بہتر آرڈر کیا ہے جس میں انہوں نے تمام جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب حکم دیا تھا، تو اس پہ سیاست کرنا، اس پہ سوشل میڈیا کمپینز چلانا وہ بڑی ہی انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے. اور اس قسم کی کمپینز وہ بڑی انفارچونیٹ ہوتی ہیں اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ایسی کوئی مثال پہلے موجود ہے ہمارے پاس کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی ہاسپٹل کی تبدیلی کا کیس کہا جا سکے، کہیں اور علاج کروانے کی بات کی جا سکے، ایسی کوئی مثال موجود ہے پہلے؟ ہم پھر اسی کیس کی بات کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اور ان کی بیل اپلائی کی گئی اس گراؤنڈ پہ کہ ان کا علاج یو کے سے ہو سکتا ہے تو ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے اور ان کو جانے کی پرمیشن دی جائے، تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان میں بہت بہترین ہاسپٹلز موجود ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بہترین علاج موجود ہے، تو یہاں پہ ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اگین پرائم کنسیڈریشن کورٹس کو ہوتی ہے کہ اس کی جان بچانا از پرائم کنسیڈریشن. یہ تمام جو لیگل پروسیڈنگز ہیں، یہ تمام مقدمات ہیں، وہ چلائے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ وہ جو شخص ہے وہ بہترین ذہنی اور جسمانی صحت میں موجود ہے. تو کسی بھی شخص کی لائف، اس کی لبرٹی، اس کی صحت جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، پروٹیکٹڈ ہے انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو عدالتیں ہمیشہ اس کو فنڈامنٹلی
پرائرٹی دیتی ہے کہ کہاں پہ اس کو بہترین قسم کی علاج کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں. تو اسی تمام چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب آرڈر کیا گیا ہے میرے خیال میں, اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں پہ کسی کی لائف, کسی کی صحت کا معاملہ ہو تو اس کو بہترین ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ عمران فیروز صاحب. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ایک طرف حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی, کس کس قانون کے تحت کیا کیا ہو سکتا ہے. عمران فیروز صاحب کا یہ ماننا ہے کہ کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں جہاں پر کمزوری ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی, اور پھر انہیں علاج کر, نو میٹر واٹ, کہ آپ پرائیویٹ سے کروائیں علاج یا پھر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروائیں. ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹل کی تبدیلی ہو جائے, شاید شفا کی جگہ کوئی اور ہاسپٹل ہو جائے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہو جائے, لیکن یہ معاملہ اب شاید گورنمنٹ کو کرنا ہی پڑے گا. اور میں نے مختلف وزراء کی رائے بھی سنی ہے گورنمنٹ کے. خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ روز اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کی انہوں نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں اور علاج کا معاملہ آگے لے کر جائیں. یہ سب کے لیے برابر ہے. انہوں نے یہ بھی اپنے بھی پاسٹ کی بات کی, اپنے ایکسپیرینسز کی بات کی, میاں نواز شریف کے پاسٹ اور ایکسپیرینسز کی بات کی. تو یہ ساری ڈیٹیل ڈسکشن آج قانونی پہلو بھی اس پر ڈسکس ہوا. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے.